السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کا سلسلہ شروع ہے اور ہم اس میں معرفہ کی اقسام کو پڑھ رہے تھے۔ اس میں معرفہ میں ہم علم کو بھی پڑھ چکے ہیں، اسی طرح ضمیر، اشارہ، مضاف، موصول، منادہ یہ سب ہو چکا ہے۔ آج ہم ماحود کے یعنی آخری بحث ہے، ماحود کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ ماحود کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، ماحود کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ماحود ذہنی اور ایک ہے ماحود خارجی۔ دو ہے، ذہنی ذہن سے، خارجی خارج سے۔ دونوں کی تعریف دیکھ دیں۔ ماحود ذہنی وہ اس میں معرفہ ہے جو بولنے والے اور مخاطب کے دماغ میں متعین ہو کہاں؟ دماغ میں متعین ہو، یعنی فکس ہو، دونوں کو پتہ ہو، یعنی جو بات کر رہا ہے اسے بھی پتہ ہو اور جس سے بات کر رہا ہے اسے بھی پتہ ہو۔ جیسے اگزامپل سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے میرا دوست آ گیا، میرا دوست آ گیا۔ اب اس میں یہ دوست جو ہے نا، یہ ماحود ذہنی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم معرفہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں، معرفہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ متعین کو کہتے ہیں نا، خاص کو۔ لیکن دوست تو عام ہے، یہ تو نکرہ ہے، نکرہ یعنی عام اور معرفہ خاص۔ تو یہ دوست تو نکرہ ہے نا، معرفہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہے ماحود ذہنی، یعنی آپ کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا، یہ معرفہ ہے لیکن دیکھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو مثال ہے آپ کے سامنے، میرا دوست آ گیا، یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ کسی کو آپ بتا رہے ہیں کہ میرا دوست آ گیا۔ سپوز کرے رات کو بات ہو رہی تھی خالد کے بارے میں۔ آپ کے بہت سارے دوست ہیں، آپ کے تقریباً 50 دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا دوست آ گیا تو سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خالد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ زید بھی آپ کا دوست ہے، خالد بھی آپ کا دوست ہے، بکر بھی آپ کا دوست ہے، موہن بھی آپ کا دوست ہے، سوہن بھی ہے، یہ سارے آپ کے دوست ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دوست آ گیا تو سامنے والے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا دوست آ گیا، موہن آ گیا، جو ہے خالد آ گیا، بکر آ گیا، کون آ گیا، کون آپ کا دوست آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نکرہ ہے۔ لیکن اگر رات کو آپ بات کر رہے تھے خالد کے بارے میں، سپوز کرے کہ خالد کا کل سے ایگزام ہے اور رات ابھی تک خالد نہیں آیا ہے، مطلب خالد نہیں آیا ہے، رات ہو گئی ہے، خالد نہیں آیا ہے اور خالد کا کل سے ایگزام ہے۔ تو رات کو ہم لوگ بات کر رہے تھے خالد کے بارے میں کہ دیکھو نا، خالد نہیں آیا ہے، خالد کا ایگزام ہے کل سے اور خالد ابھی تک نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو یہ بات ہو رہی تھی، صبح سے ایگزام ہے اور رات تک خالد ابھی تک گھر نہیں آیا ہے اور صبح میں ایگزام دینے جانا ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو اسی جو ہے موضوع پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ خالد ابھی تک نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خالد آپ کا دوست ہے، آپ بھی بات کر رہے تھے ہم سے کہ ہاں خالد نہیں آ رہا ہے، ہم سب لوگ مل کر بات کر رہے تھے۔ اچانک صبح جو ہے خالد آ گیا، خالد صاحب تشریف لے آئیں۔ اب جو ہے آپ مجھ سے آ کر بتا رہے ہیں کہ میرا دوست آ گیا، تو میں کیا سمجھوں گا؟ خالد آ گیا، کیونکہ رات کو خالد ہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، کسی اور دوست کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی، خالد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ خالد آ گیا۔ تو بولا گیا دوست، اس نے کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست آ گیا، اور میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ خالد آ گیا۔ تو دیکھیں، بولا نکرہ اور ارادہ معرفہ کا ہے، ارادہ خالد کا ہے۔ خالد کا ارادہ کیا نا، خالد ہے کیا؟ خالد معرفہ ہے نا۔ ارادہ بولا زبان سے دوست کا لفظ نکالا، لیکن ارادہ کس کا کیا؟ خالد کا۔ تو خالد تو ہے معرفہ، لیکن یہ معرفہ کون سا معرفہ ہے؟ عہد کیا، ارادہ کیا، کہاں کیا؟ ذہن میں، اس لیے ذہنی ہے، یہ لفظوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ لفظ دیکھ کر نہیں کہہ سکتے یہ جو ہے معرفہ ہے۔ کیسے؟ دوست تو نکرہ ہے، لیکن چونکہ سامنے والا متکلم یعنی بات کرنے والا اور جس سے بات کی جا رہی ہے مخاطب، دونوں کو پتہ ہے کہ خالد ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ماحود ذہنی کہتے ہیں، ماحود ذہنی، یعنی دونوں کے ذہن میں، دونوں کے دماغ میں جو ہے یہ بات متعین ہے، فکس ہے کہ خالد ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگرچہ لفظ جو ہے نکرہ لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں کو پتہ ہے، یعنی متکلم کو بھی اور مخاطب کو بھی، کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دوست سے مراد کون ہے؟ خالد ہے، دونوں کو پتہ ہے۔
تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ماحود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جو بولنے والے اور مخاطب کے دماغ میں متعین ہو، فکس ہو، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ماحود ذہنی پر، ماحود خارجی پر۔ ماحود خارجی کسے کہتے ہیں؟ تو ماحود خارجی وہ اسم معرفہ ہے جس سے عام طور پر کوئی خاص شخص سمجھا جائے، جیسے مثال کے طور پر کلیم اللہ، کلیم اللہ، یہ کلیم اللہ جو ہے نا، اس سے یہ موسیٰ علیہ السلام مراد لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بولے گا کلیم اللہ، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ سے آپ نے کلام کیا تھا، تو اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ۔ اب کسی کو آپ بولے کلیم اللہ تو معنی کیا ہے اس کا؟ بات کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا، لیکن کیا سمجھا جاتا ہے اس سے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اب کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، تو اللہ سے کلام کرنے والا جو ہے بہت سارے انبیاء ہیں جن پر جو ہے صحیفے نازل ہوئے اور جو ہے کیا کہتے ہیں وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اس سے مراد کون، اس سے کلیم اللہ سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بندہ کسی مسلمان کے سامنے کہتا ہے کلیم اللہ تو فوراً اس کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یعنی اس لفظ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ لیں گے اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی اور شخص آپ نہیں سمجھیں گے، دیکھتے ہی بندہ لفظ کو دیکھتے ہی کیا کہے گا؟ یہ اس سے مراد تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قائد اعظم، پاکستان میں ایک نام ہے قائد اعظم۔ اب قائد اعظم کسی پاکستانی کے آپ سامنے بولے تو وہ محمد علی جناح کو مراد لے گا، اس لیے دیکھیں قائد کہتے ہیں، قائد اعظم کہتے ہیں جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے نا، اسے قائد اعظم کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی پاکستانی کے سامنے آپ بولیں گے نا قائد اعظم تو کسی اور نیتا کا ارادہ نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں کسی اور لیڈر کی تصویر نہیں آئے گی، بلکہ وہ محمد علی جناح کی تصویر آئے گی، وہ اسے ہی سمجھے گا۔ اس لیے کہ قائد اعظم سے مراد کیا کون ہے؟ محمد علی جناح، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ یہ آپ دیکھیں نا قائد اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا نیتا، لیکن جس بھی پاکستانی کے آپ سامنے بولے وہ کیا سمجھے گا؟ محمد علی جناح۔ تو لفظ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جا رہے ہیں، یعنی کلیم اللہ اس لفظ کو آپ دیکھتے ہی سمجھ جا رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ اسی طرح قائد اعظم، دیکھتے ہی، قائد اعظم اس کا نام نہیں ہے، محمد علی جناح کا نام قائد اعظم نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو قائد اعظم کو دیکھتے ہی آپ کیا سمجھ جا رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ قائد اعظم۔ اسی طرح ایک اور مثال لیں، باپو، لفظ باپو، باپو سے کسی بھی ہندوستانی کے سامنے آپ بولے باپو، وہ کیا سمجھے گا؟ گاندھی جی، اس سے مراد کون ہے؟ گاندھی جی، ٹھیک ہے۔ گاندھی جی کا نام باپو نہیں ہے، گاندھی جی کا نام گاندھی ہی ہے، لیکن آپ جب کہیں گے نا باپو تو کوئی کیا سمجھے گا؟ گاندھی جی سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ لفظ کو دیکھتے ہی، ان الفاظ کو دیکھتے ہی پتہ چل جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ماحود خارجی۔ کیا کہتے ہیں؟ ماحود خارجی، یعنی یہ خارج میں ہے، ذہن میں نہیں ہے بلکہ خارج میں ہے، یعنی اس کو دیکھتے ہی، خارج میں ہے تبھی تو ہم دیکھتے ہی سمجھ جا رہے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے۔ ہم باپو کے لفظ کو دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ گاندھی مراد ہے، گاندھی جی مراد ہے۔ اسی طرح کلیم اللہ لفظ کو ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس سے کون مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ اور قائد اعظم کے لفظ پر جیسے ہی ہماری نظر پڑی ان الفاظ پر، ہم سمجھ گئے کہ کون مراد ہے؟ قائد اعظم، یہ محمد علی جناح، ٹھیک ہے۔ لیکن دوست کو آپ دیکھتے ہی نہیں سمجھ سکتے، اسے صرف کون سمجھ سکتا ہے؟ مخاطب سمجھ سکتا ہے، جو مخاطب ہے اور جو مخاطب ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں کے یہ معرفہ ہے، یہ دوست کا لفظ معرفہ ہے، لیکن معرفہ کہاں ہے؟ ذہن میں معرفہ ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ متعین کو، لیکن یہ متعین کہاں ہے؟ ذہن میں، خارج میں متعین نہیں ہے بلکہ ذہن میں متعین ہے۔ اور یہ دونوں الفاظ آپ جو دیکھ رہے ہیں، دونوں تینوں، باپو، کلیم اللہ، یہ خارج میں ہے، خارج میں ہے، یعنی آپ دیکھ کے ہی پہچان لفظ پر جیسے ہی نظر پڑے گی آپ سمجھ جائیں گے اس سے مراد کون ہے۔ لیکن یہاں لفظ پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کیا پہچان جائیں گے کون دوست مراد ہے؟ نہیں، یہاں صرف متکلم، بات کرنے والا، اور جس سے بات کی جا رہی ہے یعنی مخاطب، اس کو مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جاتی ہے، یعنی جو سامنے موجود ہوتا ہے، یعنی جسے سیکنڈ پرسن ہم کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ ماحود ذہنی۔ معرفہ ہے لیکن کہاں؟ ذہن میں، اور یہاں یہ معرفہ ہے یہ خارج میں ہے، دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔